پاکستان نے 3 جہاز سری لنکا سے لیز پر حاصل کیے، جن میں سے ایک جہاز پاکستانی فضائی بیڑے میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ 2 جہاز فروری 2017 میں پاکستان پہنچیں گے۔ یہ جہاز نہ تو ہم نے خریدے اور نہ ہی ہم نے پاکستان میں تیار کیے، بلکہ یہ سری لنکا سے لیز پر لیے گئے، لیکن حکومت پاکستان نے اسے عوام کے سامنے اپنا تاریخ ساز کارنامہ بنا کر پیش کیا۔ اخباروں اور ٹی وی پر لاکھوں یا کروڑوں کے اشتہارات چلائے گئے۔ ملک کے وزیراعظم نے خود جا کر جہاز کی انسپیکشن کی اور مریم صفدر صاحبہ نے اس پر برانڈ نواز شریف کا ہیش ٹیگ چلایا اور 30 سے زائد ٹویٹس یا ری ٹویٹس کی۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کارنامہ کس کو کہتے ہیں اور دنیا میں کون کون سے کارنامے جو ہیں وہ دنیا سر انجام دے رہی ہے۔ ایران کی اگر ہم بات کریں، پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران نے بوئنگ سے 100 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا۔ ایران $17 بلین کا معاہدہ کر چکا ہے بوئنگ کمپنی سے 100 طیارے خریدنے کا، اور آئندہ 10 سالوں میں ایران 600 نئے جہاز خرید کے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں کارنامہ، یا سری لنکا سے 3 جہازوں کو لیز پر لے لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت دنیا کی 9ویں سب سے بڑی سول ایویشن مارکیٹ ہے۔ 2020 تک وہ دنیا کی 3ری بڑی سول ایویشن مارکیٹ کا ہدف طے کر چکا ہے۔ 2020 تک وہ اپنے فضائی بیڑے میں 800 جہاز شامل کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ واکس ویگن، رینالٹ، جنرل موٹرز، BMW اور فورڈ جیسی دنیا کی قابل رشک گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بھارت میں اپنا پلانٹ لگا کر ہر سال لاکھوں گاڑیاں بنا رہی ہیں۔ اس وقت بھارت سالانہ 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد گاڑیاں بنا کر آٹو موبائل انڈسٹری میں دنیا کی 7ویں بڑی منڈی بن چکا ہے۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا سری لنکا سے 3 جہازوں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ بھارت 1 کروڑ 40 لاکھ ٹن سے زائد سالانہ سٹیل بنانے والا دنیا کا 3را بڑا ملک بن چکا ہوا ہے۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا پاکستان کی بند سٹیل مل کو دیکھ کر کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا سری لنکا سے 3 جہازوں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ امریکہ اور روس کے بعد ایک ساتھ 20 مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کا اعزاز اور امتیاز حاصل کرنے والا بھارت دنیا کا 3را بڑا ملک بن چکا ہوا ہے۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا سری لنکا سے 3 جہازوں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ بھارت پہلی ہی بار میں خلائی مشن کو کامیابی سے مریخ کے مدار میں داخل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا سری لنکا سے 3 جہاز ادھار پر یا لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ ترکی نے سطح زمین سے 55 میٹر نیچے بل کھاتی ریل 13.5 کلومیٹر لمبی سرنگ سے گزار کر ایشیا اور یورپ کے درمیان پہلا زیر زمین ریل کا رابطہ قائم کیا۔ ہم 11 سال سے صرف 8.5 کلومیٹر طویل لوری ٹنل نہیں بنا پا رہے، ہم 31 سال سے نیلم جہلم پروجیکٹ مکمل نہیں کر پا رہے۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے کہ ہم نے 3 طیارے لیز سے حاصل کیے سری لنکا سے؟ ناروے دنیا کی پہلی زیر سمندر فلوٹنگ سرنگ بنانے جا رہا ہے۔ اس سرنگ سے 21 گھنٹے کا سفر 10 گھنٹے میں طے ہوگا اور اس پر $25 ارب کی لاگت آئے گی۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا سری لنکا سے 3 طیاروں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن کو سویڈن کے 3رے بڑے شہر مالمو سے ملانے کے لیے سمندر میں 8 کلومیٹر طویل پل بنایا گیا۔ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے 4 کلومیٹر کی سرنگ بنائی گئی۔ یہ پل اور سرنگ دنیا کی خوبصورت پلوں اور سرنگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کیا اس کو دنیا کا کارنامہ کہنا چاہیے، کیا اس کی تشہیر ہونی چاہیے، یا سری لنکا سے 3 جہازوں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ فرانس نے 1 ارب یورو کی لاگت سے دنیا کا سب سے بڑا تعطیلاتی بحری جہاز ہارمنی آف دی سیز تیار کیا ہے۔ یہ جہاز ایفل ٹاور سے بھی اونچا یعنی 16 منزلہ اور تقریباً 1200 فٹ طویل ہے۔ ماہرین اس بحری جہاز کو ایک تیرتے ہوئے شہر کا نام دے رہے ہیں، جس میں مسافروں کی رہائش کے لیے 2500 سے زیادہ سٹیٹ رومز کے علاوہ 20 وسیع و عریض ڈائننگ ہالز اور 23 سوئمنگ پولز شامل ہیں۔ اس جہاز پر 10,000 درخت لگائے گئے ہیں۔ کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے، یا سری لنکا سے 3 جہازوں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ کس کو کارنامہ کہنا چاہیے؟ اگر دنیا ان کو کارنامہ کہے گی تو ان ملکوں میں بسنے والی اقوام کا معیار زندگی یا ان کے سوچنے کا معیار بھی اسی طرح سے بلند ہوگا، اور اگر ہم جہازوں کو لیز پر لینے کو کارنامہ کہیں گے اور ہماری ریاست اس کی تشہیر کرے گی تو پاکستان میں بسنے والی قوم کی
ذہنی سطح بھی اسی حد تک آ کے ٹھہر جائے گی کہ پاکستانی قوم کی نظر میں کارنامہ یہی ہوگا کہ ہم طیاروں کو لیز پر لیتے ہیں، ہم نہ خرید سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔